أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور آج ماشاءاللہ تلاوت جو ہے قاری حقداد الخیری صاحب نے اپنی خوبصورت آواز میں کی، اور سب سے پہلے میں مبارکباد دینا چاہوں گی جن لوگوں نے آج روزہ رکھا، جن کے بچوں نے آج پہلا روزہ رکھا، انہیں بہت بہت مبارک ہو، ان کے والدین کو بہت بہت مبارک ہو۔ جی آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں جی، کہ کائنات میں بہت ساری چیزوں کو دوسری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دے رکھی ہے۔ جیسے دنوں میں جمعۃ المبارک کو بڑی اہمیت اور فوقیت حاصل ہے، اسی طرح مہینوں میں 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ پھر اس مہینے کی 30 یا 29 جو راتیں آتی ہیں بابرکت، ان میں لیلۃ القدر کو بڑی اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت اور فوقیت حاصل ہے، اور اسی طرح ازواج مطہرات میں سے جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، اہمیت حاصل ہے۔ آپ امت کی پہلی ماں تھیں، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاتون جنت کی والدہ، امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی نانی تھیں۔ آج آپ کے وصال کا دن ہے جی، اور آج آپ کی بابرکت اور پاکیزہ زندگی پہ ایک دفعہ نظر ثانی کریں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ جی علامہ بشارت امامی صاحب ہمارے عالمی دین روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ جو مہمان ہمیں جوائن کریں گے، جی علی محمد خان، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، ہماری بہت پیاری آرٹسٹ میشی خان دوبارہ ہمارے شو میں آ رہی ہیں اپنی پیاری پیاری باتیں لے کر، سینیٹر میاں عتیق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اور عظیم اقبال کیلی گرافی کرتے ہیں، بہت خوبصورت کیلی گرافی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں نعت کی طرف، نعت شریف کی طرف۔ جی نعت کے لیے ہمارے پاس ہے نبیل بھٹی، صاحب۔ السلام علیکم جی۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، میری بڑی پہلی خوش بار نصیبی ہے کہ آج میں ماشاءاللہ آپ کے پروگرام میں آیا ہوں۔ اللہ پاک میرا آنا اپنے برگاہ عالیہ میں قبول کرے، آمین۔ جی بہت شکریہ۔ جی نعت شریف سنا رہے ہیں آپ۔ میں کبے بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں یا رسول اللہ، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشیں، آج میں عشق کا ہم پایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں۔
खामिए ईमान ना हो ये कई खामिए ईमान ना हो मैं मदीने से पलट आया हूँ मैं मदीने से पलट आया हूँ और तेरा पैकर है के एक आलाए नूर जालियों से तुझे मैं देखाया। माशाल्लाह जी, जी माशाल्लाह। नबील भट्टी साहब ने बहुत खूबसूरत नात सुनाई। अब चलते हैं किचन की तरफ। आज की अफ्तारी का ज़रा अफ्तारी देख की लें कि तरफ क्या जाएं। बन रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। आज हमें आप क्या खिला रही हैं अफ्तारी में? आज मैं अफ्तारी में चपली कबाब खिला रही हूँ। चपली कबाब खिला हाँ रही जी। हैं। आज आपने एक हेल्पर भी रखी है साथ? जी, ये मेरी हेल्पर हैं, ये मेरे साथ। क्या नाम है? हिरा? हिरा नाम है। हिरा नाम है। हिरा इधर आए ज़रा साथ। जी हाँ जी, क्या बन रहा है ज़रा बताओ। चपली कबाब बना चपली रही हूँ कबाब। मैं। चिकन का कीमा है, चिकन चपली कबाब है ये। अच्छा, और इसमें मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से शुरू करी थी, इसका काम बहुत बड़ा होता है, तो मैंने सोचा कि आज ज़रा शुरू से ही मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इसलिए मैं इसमें चिकन जो मिन्स मीट है, चिकन का कीमा डाल चुकी हूँ, टमाटर डाल चुकी हूँ, प्याज डाल चुकी हूँ, मसाला इसमें अभी डलना है। ठीक है, और अंडे नमक डालने एक हैं। बार ही डलना है। नमक एक बार ही डलना है और अंडे ज़रूर डलने हैं। अच्छा। मुझे एक बात याद आ गई थी, ये चपली कबाब जो है ना बहुत फरमाइश की जाती है मुझसे बनाने की। तो एक दफ़ा नाना जान आए तो उन्होंने कहा, उनको मैंने खिलाया तो उनको बहुत पसंद आया। उनको पेशावर याद आ गया कि हम अपने पेशावर में ऐसे ये रैम्बो साहब को भी चपली कबाब बहुत पसंद है। उनको इतने पसंद आए फिर उनके घर गई ना, उन्होंने स्पेशल फरमाइश की कि आप ना मुझे वो बना के दें। अच्छा, और चपली कबाब ज़रा उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करनी चाहिए ताकि उसका ज़रा ना जूसी, वो ज़रा हाँ, जूसी अच्छे soft लगते हैं। हो। बिल्कुल। तो मैं उनके घर जब मैं बनाया ना तो उनको तो बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे फिर भी पूरी रात ये सोचती रही कुछ मिसिंग था उसमें, कुछ मिसिंग था। सुबह याद आया मैंने अंडे नहीं डाले थे। जब मैंने उनको बताया तो हंसना शुरू हो गया, लेकिन तुम 2 नंबर ही करती हो। देखें जी, रोज़ा है, उसमें मार्जिन होता है कि हम आपको माफ़ कर दें। नहीं, आज मुझे सब कुछ याद हो जाती है। आज मुझे सब कुछ याद है, तो मुझे उनकी बस ये बात याद आ रही थी। मैंने कहा होप अगर वो देख रहे हो तो वो ज़रूर इस बात को याद कर रहे होंगे इस वक्त इसने मेरे साथ ऐसा काम किया था। अच्छा, क्या क्या ऐड किया इसमें, ज़रा जल्दी बताइए। इसमें मैंने कच्चे अंडे ऐड किए हैं 3। अच्छा, 3 अंडे मैं कच्चे पक्के फ्राई करके डालूंगी इसमें। अच्छा, ये हाँ जी। 3 अंडे अलग और 3 कच्चे 3 कच्चे मैं डाल चुकी हूँ इसमें। ये हाफ kg चिकन मिन्स मीट है। अच्छा। जिसमें मैं 3 कच्चे अंडे डाल चुकी हूँ, 2 टमाटर बारीक चॉप किए हुए और 2 प्याज बारीक चॉप की हुई। अच्छा, उसके साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसमें। अभी इसमें मसाला डलेगा जिसमें हमारा राई दाना और कुटी हुई लाल मिर्चें वगैरह सब कुछ होगा। प्लस मैंने बेसन भून के इसमें डाला है। अच्छा। क्योंकि हमारा जो मिन्स मीट है वो टूटता नहीं है और उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें जो है मैं अंडा बीट करूँगी। ये हमारे एग्स रखे हुए हैं, इसको बीट करके मैंने डालना है। जैसे नीचे की लेयर पकेगी, ठीक है, वो आधा कच्चा हो जाएगा आधा पका हो जाएगा, वो हम इसमें डाल देंगे। चलें ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल। आपकी हेल्पर हिरा आपके साथ है। हिरा आज मेरी हेल्पर है। हिरा मुझे ज़रा थोड़ी, इसीलिए मैंने कहा आज ठीक काम है। ज़्यादा है तो हिरा आज मेरी काम हेल्प कर ज़्यादा दे। है।
चलें जी, हम चलते हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं, आप देख रहे हैं सादत रमज़ान और हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी। हमेशा की तरह जी हमारे साथ अल्लामा बिशारत इमामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक। शुक्र अल्लाह। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपकी गैर हाज़िरी थी, तबीयत तो ठीक थी ना? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाअल्लाह। लेकिन मसाइल हैं बहरहाल, आपको अच्छा, पता है। चले कल एक जनाजा उनके साथ आज तशरीफ़ रखते हैं जी, वो अपने काम में मशगूल हैं जी। अज़ीम इकबाल साहब हैं जी, कैलीग्राफी करते हैं और बड़े ज़बरदस्त फ़न पारे बनाते हैं जी। और एक मज़े की बात इन्होंने बताई है, मैं ज़रा इनके पास चला जाता हूँ। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई है जी, हमने सुनी है पहली दफ़ा कि अपने रंगों में, अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया जी कि ये जो रंगों में पानी की बजाय ना ये आब ज़मज़म से रंग घोलते हैं और उसके बाद ये इस तरह के बहुत सारे फ़न पारे बनाते हैं जी। और ये इनके फ़न पारे जो हैं ये सारे आब ज़मज़म से बने जाते हैं जी। रंग और आब ज़मज़म, जितने भी रंग हैं उनमें आब ज़मज़म होता है। तो ये बड़े बाबरकत होते होंगे, इनको तो और ज़्यादा, एक तो वैसे भी इन पे आयात होती हैं, बाबरकत नाम होते हैं, काबिल एहतराम होते हैं। और ज़मज़म की वजह से तो ये माशाल्लाह और ज़्यादा कीमती पत्थर भी लगाता हूँ, सोने का पानी भी लगाता हूँ। अच्छा, सोने का पानी और कीमती पत्थर भी जी, ये माशाल्लाह, ये वाह वाह, सुभान अल्लाह जी, क्या बात है। और ज़्यादा काबिल एहतराम हो जाते हैं जी, ये ज़मज़म की वजह से भी वैसे भी काबिल एहतराम है। और पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जितनी भी हैं जी, उनमें इनके फ़न पारे लगे हुए हैं। तो आपसे बात होती रहेगी। अभी आप रमज़ान शरीफ लिख रहे हैं, रमज़ान की आयत जो है वो लिखे। रमज़ान की आयत लिख रहे हैं, तो चले बीच में बात भी होती रहेगी और प्रोग्राम के आखिर तक, अफ्तारी तक आपका ये भी मुकम्मल हो जाएगा जी। बहुत शुक्रिया जी। जी माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारी बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट इतने सालों से अपने एक अच्छे इमेज को मेंटेन किए हुए हैं, मिशी खान। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम, ठीक ठीक ठाक, ठाक कैसी है? हैं आप? कैसे हैं एक आप? बार फिर खुश आमदीद सादत थैंक रमज़ान यू, में। बहुत मुझे खुशी हो रही है। आपकी जो लाइव ट्रांसमिशन आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं दूसरी मरतबा आई। माशाल्लाह जी, हम तो कोशिश कर रहे हैं और अच्छी पता है कि इनकी वजह से जा रही है जी, हमारे उलमा कराम है, बेशक, इनकी वजह से अच्छी जाती है। बिल्कुल, हमने तो बस सवाल करना होता है, सवाल करना होता है। इन्होंने पिछली दफ़ा अच्छा भी जी। जिस प्रोग्राम में मैं आई थी तो बहुत अच्छी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी जी थी जो हमें माशाल्लाह पता है। माशाल्लाह। अच्छा जी, आज चलते हैं जी। आज विसाल है जी हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, उनकी ज़िंदगी पे ज़रा रोशनी डालें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। परवरदिगार आलम ने, आज चूँकि यौम गम है, यौमुल हुज़न है, तो परवरदिगार आलम ने इंसान को दो मुस्तकिल सिनफ़ों में खल्क़ के, एक मर्दों की और एक ख़वातीन की, जी उसके ज़रिए से फिर इस पाक व पाकीज़ा दीन को जो आगे बढ़ाया है, जिसको दवाम अता किया सुबह क़यामत तक के लिए, चलते चलते इस पाकीज़ा दीन को जिस वक्त आखिरी मंजिलों पर आकर इकमाल की सनद मिली कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना, तो इस इस्लाम की जो हिस्ट्री है उसमें बुनियादी किरदार ख़वातीन में से जिस खातून ने अदा किया वो हैं मलिकातुल अरब, उम्मुल इराम वल इताम, तायरा जिनका लक़ब है, सईदाए कुरैश जिनका लक़ब है, और मलिकातुल तुजार उनको कहा गया, वो हैं जनाब खदीजातुल कुबरा सलवातुल्लाह सलाम अलैहा। जनाब खदीजातुल कुबरा उस हस्ती का नाम है कि जिस पे आदमियत व इंसानियत को नाज है। अल्लाह अकबर। आदमियत व इंसानियत को नाज इसलिए है कि जिस वक्त इंसानी अक़दार ज़िबा हो रही थी, पामाल हो रही थी, उस वक्त इस मलिकातुल अरब ने उन इंसानी अक़दार को जो है वो ज़िंदा किया। मलिकातुल अरब उस हस्ती का नाम है कि जिस पर इस्लाम को नाज है। इस्लाम को इसलिए नाज है कि इस्लाम के लिए पूरी नस्लें तैयार करके दी हैं मलिकातुल अरब ने, इसलिए कि उन्हीं की गोद की पाली हुई हैं जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह सलाम अलैहा, फिर उन्हीं के गोद के पले हुए जो हैं अल्लाह सुबह क़यामत तक के लिए जिन्होंने पाकीज़ा दीन को दुआम बख्शा है, बेशक। इसलिए इस्लाम को नाज है। फिर बशरियत को नाज है और बच्चियों को नाज इसलिए है कि उन्होंने अपनी गोद के अंदर सईदा को पाल कर बताया कि बच्चियों की तरबियत और परवरिश जो है वो किस तरह की जाती है। की जाती है। सुभान अल्लाह। इसके बाद खदीजातुल कुबरा वो हैं कि काबे को नाज इसलिए है
کہ انہوں نے بتایا ہے کہ کعبے کے محافظ جو ہیں وہ کس طرح تیار کیے جاتے ہیں۔ واہ، قرآن کو ناز اس لیے ہے کہ انہوں نے بتایا کہ مفسر قرآن کون ہوتے ہیں، کہ قرآن جس وقت بیان کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس قرآن کی تشریح، توضیح، تفسیر جو ہے وہ بیان کرنے والے کون ہیں، وہ انہی گودیوں کے پھر پلے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ پوچھو پوچھو ہم سے، زمین سے زیادہ ہم آسمان کے راستوں کے جاننے والے ہیں۔ تو خدیجہ الکبریٰ اس ہستی کا نام ہے کہ خود اس سے بڑا فخر کے باعث بات کوئی نہیں ہے کہ سلطان الانبیاء نے فرمایا کہ خدیجہ وہ ہے کہ یہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جس وقت لوگوں نے مجھے ٹھکرایا۔ ٹھکرا دیا، بالکل۔ خدیجہ نے اس وقت مال سے میری مدد کی جس وقت لوگوں نے مجھ پر مال بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ جو ہے اس وقت میرے مشن کی مددگار بنی ہے کہ جس وقت مشن کو پامال کیا جا رہا تھا، ہائے، جس وقت اسلامی اقدار پامال ہو رہی تھی، پھر کعبے کے اندر جس وقت پہلی مرتبہ نماز با جماعت شروع ہوئی ہے تو مورخ لکھتا ہے کہ عجیب منظر ہوا کہ لوگ کھڑے ہو گئے چاروں طرف کعبے کے یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ یہ کمال کو بھی دین ہے کہ آگے ایک شخصیت نماز پڑھا رہی ہے اور پیچھے ایک مستور اور ایک بچہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ جو آگے پڑھا رہے ہیں محمد ابن عبداللہ ہیں۔ مستور کون ہے؟ کہا کہ یہ ان کی زوجہ ہیں، اہلیہ محترمہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ بچہ کون ہے؟ کہا کہ وہ ابو طالب کے گود کا پلا ہوا علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہیں سے آگے چلیں گے۔ ہمارے ایک ابھی مہمان آئے ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، علی محمد خان صاحب۔ السلام السلام علیکم سر۔ ان کا پاکستان تعلق تحریک انصاف سے۔ جی تحریک جی انصاف ظاہر ہے سے آپ دیکھتے ہوں گے جی ان کو ٹاک شو میں، تو آج یہ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بادشاہ ہیں جی ٹاک شو کے، بہت ٹاک شو شکریہ۔ کا دیکھنے سے تعلق رہتا ہے جو عقائد بیان کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کی طرف آتا ہوں جی۔ میں ذرا علی صاحب سے پہلے، سر کیسے رمضان گزرتا ہے؟ مصروفیت تو ہوتی ہے ماشاءاللہ، رمضان میں کیا مصروفیت رہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتوں کے چکروں کے علاوہ؟ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو مجھے آج بہت خوشی ہے افضل خان بھائی آپ کے ساتھ، صاحبہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے، آپ کو زیادہ ہم جان ریمبو کے نام سے یاد کرتے تھے، جی، اور اٹس اے پریویلیج، اور ہمیں آپ پہ فخر ہے، ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں ریمبو کہ آپ نے ہمارے جو ینگ ایج تھی، آپ میرے سے تھوڑی بڑے ہوں گے تقریباً ایک ہی ایج کے، لیکن آئی واز ان فرسٹ سیکنڈ ایئر جب آپ کا وہ ڈرامہ چلتا تھا، آپ نے ہمارے بچپن میں اور ہماری جوانی میں خوشیاں بھری ہیں۔ بہت اللہ آپ کو اس کا جو ہے اجر دے، اور اس قوم نے، میں سمجھتا ہوں ریمبو، اس قوم نے آپ سے محبت بھی کی ہے۔ بے شک۔ اس کا دیکھیں کہ ایک ایسے ان نون آدمی کو اٹھا کے انہوں نے دل کے اندر آپ کو جو ہے سجایا ہے، اور پھر ایک اور چیز پہ مجھے بہت خوشی ہے، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، مجھے اس چیز پہ بہت خوشی ہے، قرآن میں مولانا صاحب اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے، جن مباح چیزوں سے اللہ تعالیٰ کو بہت وہ ایک کوفت ہوتی ہے، وہ ایک میاں بیوی کے جب درمیان میں جدائی خدا نخواستہ آ جائے، اور شیطان کا سب سے بڑا کام ہی یہ ہے کہ میاں بیوی کے بیچ میں جدائی جو ڈالتا ہے، اس دن وہ اپنے گھر میں پارے عید اس مناتا کا ہے۔ ذکر آپ کا الحمدللہ جو جوڑا اللہ نے سلامت رکھا ہے، یہ ایک مثال ہے، بہت یہ ایک شکریہ مثال ہے۔ تو مجھے بہت خوشی آپ ہے۔ دوستوں کی، سب دیکھنے والوں آپ کی نے وہ رمضان پیار کے ہے، حوالے سے محبت ہے۔ پوچھا، تو سچ بات تو یہ ہے کہ رمضان کا اصل مزہ جو ہے، ایک تو کوئی سیاست کرتے ہیں نا گفتگو میں، اصل مزہ سیاست رمضان کا وہ اپنے گھر میں، گھر میں آپ جب افطاری اپنے گھر میں کرتے ہیں اپنی والدہ صاحبہ بچوں کے ساتھ، لیکن میری فیلڈ ایسی ہے کہ زیادہ مجھے باہر ہونا پڑتا ہے، جی جی، لیکن اس دفعہ میں نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یار اس رمضان میں کوشش کریں کہ اپنی جو حلال کی آمدنی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو دیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو کچھ دینے کی کوشش کریں۔ رمضان بیسیکلی ہے ہی قربانی۔ بالکل جی واقعی اس میں کوئی شک آپ نہیں۔ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش ماشاءاللہ، تھوڑی بہت، اور جتنے بھی مہمان آئے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رمضان ہم گھر میں گزاریں، افطاری اور سحری اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو یہ ایک مہینہ، اور میرا خیال ہے کہ اس افراتفری کے دور میں اب یہی 2 ٹائم رہ گئے ہیں افطار اور سحر کہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، ورنہ اکٹھے بیٹھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے فیملی کے لیے۔ سب سے قیمتی چیز جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کا وقت ہے، جی، جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اور وہ دیکھیں جو کائنات کا اصل ہے وہ اندھیرا ہے، وہ جدائی ہے۔ all good things must come to an end، ہر چیز نے بچھڑ جانا ہے، ہر چیز نے چلے جانا ہے۔ آپ کے بچپن کے دوست کہاں ہیں؟ آپ کے والد، میرے والد صاحب آج نہیں ہیں دنیا میں۔ میں جب قومی اسمبلی کا جناب اوتھ لے رہا تھا، جب میں وہ پڑھ رہا تھا اپنا اوتھ جب اٹھا رہے تھے، کچھ دن پہلے 4 سال ہو گئے اس کو پورے،
تو اس دن مجھے بہت خوشی تھی، لیکن جب میں پیچھے مڑ کے دیکھا گیلریز میں میرے والد صاحب نہیں تھے کیونکہ وہ تو فوت ہو چکے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں جن لوگوں کے ابھی پیرنٹس زندہ ہیں، جی جی اور یقین کیجئے میں ان لڑکوں کو، نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی کمپنی ہے اس کو بے شک رکھیں، لیکن یہ جو آپ کے دوست ہیں نا، یہ آپ کے دوست اس لیے ہیں کہ آپ ایک جگہ پڑھتے ہیں. دوست بننا بڑا مشکل ہے. بالکل صحیح. زندگی میں آپ دو بھی دوست بنا پائے نا، ایک دوست بھی بنا پائے، میں کہتا ہوں آپ نے کچھ نہیں کھویا. تو وہ دوستوں کے چکر میں یہ، اور اپنے دوست احباب کے چکر میں جو آپ ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے. ہاں مجھے اس بات کا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ جو تھوڑا بہت وقت تھا والد صاحب کے ساتھ گزرا، خدمت کا موقع اللہ نے دیا. ماشاء اللہ. والدین کی خدمت کیجئے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو دیکھیں والدہ کے تو پیر کے نیچے جنت ہے نا، جی جی لیکن والد دیکھیں اکثر ہمارے جو ساؤتھ ایشین کلچر ہے، جو ہمارا مشرقی ٹریڈیشن ہے، اس میں ہم ماں کی طرف بہت کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ہے سارا، وہ تو سب اپنی جگہ ہے. لیکن میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ باپ کی دعا جس نے لے لی نا، باپ کی بھی، جی جی باپ کی دعا اس دنیا میں عزت کی بنیاد ہے. بالکل بے شک. میں یہاں شیئر کرتا چلوں، امی تو ہر وقت میرے لیے دعا کرتی تھی، مجھے کہتے تھے کیا کرنا، میں نے کہا جی میں نے ایکٹر بننا ہے. تو والد صاحب نے مجھے 2-3 سال پہلے لفٹ نہیں کرائی. ایک دن تنگ آ گئے، میں BA کے پیپر دے رہا تھا ان دنوں گیسٹ ہاؤس کے، تو مجھے کہتے ہیں تم نے کیا کرنا ہے، میں نے کہا جی میں نے تو ایکٹر بننا ہے. تو مجھے کہتے ہیں اچھا چلو جو بھی بننا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے. 6 مہینے کے بعد میں ریمبو دیکھا، 6 مہینے کے اندر. اور الحمدللہ میں نے بھی خدمت کی ہے ماں باپ کی، انہوں نے میری ترقی بھی دیکھی ہے، خوشیاں بھی دیکھی ہیں، بچے بھی دیکھے ہیں. اب نہیں ہے، والدہ کو 5 سال ہو گئے ہیں، والد صاحب کو سال ہوا ہے، تو اب نہیں ہے، لیکن الحمدللہ خدمت کا موقع اللہ نے دیا، خدمت کی ہیں اور وہ بڑے خوش گئے ہیں. یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں مشی آپ کی طرف آنے سے پہلے جی ہمارا کیا آج کا کہیں گے عنوان امت کی پہلی ماں کے لیے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت دنیا کی خواتین میں بالکل ایک منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتی ہیں. بے شک. اور ان کی فضیلت کے حوالے سے، ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے کلمات ارشاد فرمائے ہیں. اور بالخصوص یہ دیکھیں کہ وہ ایک بڑی مشہور تاجر خاتون تھیں، اور جس دور میں عکاظ اور ذو المجاز کے میلوں میں لوگ جایا کرتے تھے تو اس ماحول میں ان کا لقب طاہرہ تھا. ان کو طاہرہ اس وقت کہا گیا ہے، لقب دیا گیا ہے کہ یہ پاکیزہ خاتون ہے. ماشاءاللہ. اور وہ پاکیزہ تجارت تھی ان کی، بڑی بااصول خاتون تھی اور بڑی شہرت حاصل تھی. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے صادق الامین ہونے کے حوالے سے بھی ساری دنیا جانتی تھی. تو کچھ وہ جانتی تھی کہ یہ کوئی بڑے معتمد علیہ شخصیت یہاں پر رہتی ہیں. تو ان کے شوہر کا جب انتقال ہوا تو بعد میں چونکہ ان کی تجارت کا مسئلہ تھا، اور نبی اکرم علیہ السلام کے لیے پیغام بھیجا کہ اگر میں شام کو مال بھیجوں اور آپ وہ مال لے کر جائیں تو کیا اس کو قبول فرماتے ہیں؟ اور میں آپ کو اس کا معاوضہ دوں گی، جس میں جو عام لوگوں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی، کیونکہ آپ کا میں نے سنا کہ آپ امانت دار بھی ہیں اور صادق و امین ہیں. جی. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا، اور انہوں نے میسرہ نام کے اپنے ایک خادم کو، غلام کو رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بھیجا خاص خدمت کے لیے. بالکل. تو یہ میسرہ ساتھ تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب شام میں گئے تو میسرہ کا بیان ہے کہ وہاں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا جو نستورہ راہب تھا، اور اس نے کہا کہ یہ کون ہے؟ مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور بنو ہاشم کے چشم چراغ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں آج تک اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا ہے. اور جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں ان میں کہ جو تورات و انجیل میں نے پڑھا ہے وہ تمام اوصاف مجھے ان میں نظر آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور تو ذرا بر بھی ان سے جدا نہ ہونا. سو یہ وہ واپس آ جاتا ہے، اور جب قافلہ مکہ میں داخل ہوتا ہے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہی تھیں. تو آپ نے دیکھا کہ جب ان پر نظر پڑتی ہے رسول اللہ علیہ السلام پر تو ان کو نظر آیا ہے کہ 2 فرشتے آپ پر سایہ ڈال رہے ہیں اور دھوپ سے آپ سائے میں لا رہے ہیں. تو وہ اس پر بڑی حیران ہوئی، اور انہوں نے پھر بعد میں پوچھا میسرہ سے کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے، تو یہ کیا وجہ؟ جی جی. تو پھر خادم نے بتایا کہ آپ نے تو ایک بار دیکھا، میں تو سارے سفر میں یہی دیکھتا رہا. اللہ اکبر. اور مجھے تو نستورہ راہب نے بھی یہی بتایا ہے. پھر بہرحال ایک بہت سی باتیں ایسی بھی تھی، دیگر اسباب بھی تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ اعتقاد و محبت
پیدا ہوا اور پیغام نکاح بھیجا. رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے پیغام نکاح بھیجا, خود پیغام بھیجا. خود پیغام بھیجا. یعنی اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ کوئی خاتون اگر چاہے کہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے تو پیغام اس کی اجازت ہے, اس کو برا یا قبول فرمایا ہے. بے شک. اور پھر جیسے کہ علامہ بیان فرما رہے تھے کہ اسلام کی خدمت یہ اس خاتون نے کس طرح کی ہے کہ جو اتنی بڑی مالدار خاتون اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ ہوا مدینہ یا مکہ مکرمہ میں, آپ ساتھ تو 3 سال تک ان حالات میں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, وہ آپ ساتھ رہیں. ماشاءاللہ. اور چلیے یہیں سے آگے کریں گے بات انشاءاللہ. جی مشی, رمضان میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ سوچتی ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو اپنا میرا پرسنل وہ اوپینین یہ ہے کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے جو ہے. سب سے بڑے تو یہ کہ مہنگائی نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ جو اب ہم نے وہ افطاری کا اور سحری کا جو ایک کلچر ہے جو کافی ایکسپینسو ہوتا ہے پر ہیڈ, جی, تو وہ بھی اس میں بھی بہت ضائع چیزیں ہوتی ہیں, کھانا بھی بہت رزق کا ضائع ضیاع نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کا ضیاع جو ہے میرے خیال کھانے کا ضیاع مجھے بالکل ناپسند ہے. اور 1500 2000 کی سحری افطاری جو ہے آپ نے تھوڑی سی چیز کھانی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر روزہ آپ جب کھولتے ہیں آپ اتنی زیادہ ایپیٹائٹ نہیں ہوتی آپ. اور روزے آج کل ایسے ہیں کہ آپ پانی تقریباً 6-8 گلاس پیتے ہیں اور اس کے بعد بوفے ہوتا ہے اور وہ سارا آئی تھنک ویسٹ ہوتا ہے. تو وہ میرے خیال میں وہ جو اب کلچر ہے, بہت سارے لوگ افطاری نہیں بھی کر سک رہے ہوتے, تو جو بجائے اس کے ایک انسان اپنے پہ 2-2-2.5 ہزار روپے خرچ کر رہا ہے, تو اس سے بہتر ہے آپ اس میں اور 10 لوگ ہیں ان کو آپ افطاری کروا سکتے ہیں. علی بھائی اسی بات کو اگر رمضان اور مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں یہ عرض کروں گا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب سنت ہے اور اس میں قرآن میں اللہ نے بہت کلیئرلی بتایا بھی ہے. آیت نمبر مجھے یاد نہیں ہوگا, علماء کرام بیٹھے ہیں شاید وہ آیت نمبر بھی آپ بتا سکیں. سورہ آل عمران میں 3 پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں دیتے ہو, ایک دانہ دیتے ہو, مثال اللہ وہ دیتا ہے کہ 7 سنابل. جی, اور عربی میں دیکھیں ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آپ کو صاحبہ بہن آپ کو مطلب یو ٹیل سم آف یور فرینڈس کہ میں 100 دفعہ تمہیں کہا ہے, آپ نے 100 دفعہ نہیں کہا ہوتا, آپ نے 2 دفعہ کہا ہوتا ہے. مثال ہوتی ہے 2 دفعہ کہنے کا 100 دفعہ. اللہ کریم بھی مثال جب دیتا ہے کہتا ہے کبھی کبھی کہتا ہے 70, کبھی کہتا ہے 700. یہ ایک مثال ہے, یہ اس کا مطلب ہے لا تعداد. تو اللہ کے نزدیک لا تعداد ہے تو مجھے نہیں سمجھ کہ اس کا کیا ہے. اس کا یہ ہے کہ ایک دانہ, اللہ کہتا ہے بڑی خوبصورت آیتیں ہیں کہ ایک دانہ آپ دو گے اس سے ایک پودا نکلے گا جس میں 7 بالیں ہوں گی اور ہر بالے میں 100 دانے ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 100 روپے دیں گے تو اس کے پتنی اگر آپ دیکھیں کیا بنتا ہے اس کا, کیا بنتا ہے. یہ دیکھیں اس مہینے یہ شیطان کی چال ہے. وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار تم اللہ کی راہ میں دو گے نا تو مفلس ہو جاؤ گے. اور میرے خیال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب تم پہ مفلسی آئے تو تم اللہ سے کاروبار کرو, تم اور صدقہ دینا شروع کرو. جب مفلسی آئے اللہ سے کاروبار کرو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تم پہ زندگی میں 2 طرح کے دن آئیں گے, ایک اچھا دوسرا برا. مطلب تیسرا تو کوئی دن نہیں آ سکتا, یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. جب اچھا آئے گا تو شکر کرو, جب برا آئے تو صبر کرو. تو رمضان از بیسیکلی اٹ از اباؤٹ گیونگ, اٹس ناٹ اباؤٹ ٹیکنگ. صبر اور شکر. میں آپ کو یہ بتا دوں, اچھا آپ کی بات میں اپنے لیے کچھ لینے سے خوشیاں نہیں ملتی, خوشی ہمیشہ دینے سے ملتی ہے. بڑی اچھی بات کی ہے. بخشی برادرز کی طرف چلتے ہیں, بریک کا وقت نزدیک ہے. جی کیا سنا رہے ہیں آفی بھائی؟ جی ہم لوگ آپ کو نعت شریف سنائیں گے, بھر دو جھولی. ماشاءاللہ. جی سنا ہے اس در پہ بدل جاتی ہیں قسمتیں, حاضر ہوں میں بھی اپنا مقدر لیے بھر دو جھولی, بھر دو جھولی میری یا محمد, بھر دو جھولی میری یا محمد.
बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक की बचा ली, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, जिनके कांधे पे कमली है काली। भर दो झोली मेरी, भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, आशिके मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या थी अज़ाने बिलाली। अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या थी अज़ाने बिलाली। काश पुरनम थे यारे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। काश पुरनम थे यारे नबी में, जीते जी हो बुलावा किसी दिन, जीते जी हो बुलावा किसी दिन। हाले गम मुस्तफा को सुनाऊं, हाले गम मुस्तफा को सुनाऊं, थाम कर उनके रोजे की जाली। हाले गम मुस्तफा को सुनाऊं, थाम कर उनके रोजे की जाली। भर दो